Hallelujah. بہت زیادہ بلیسنگ ملی آج. پرستش سے خدا کا شکر ہو, خدا ان کی تعریف ہو, خدا ان کو مبارک کہتے ہیں. آج کا جو میسیج ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود دی لاسٹ ویکس میسیج, اور اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے. اور بہت سے بہن بھائی جو لاسٹ ویک نہیں تھے ان کو تھوڑا سا میں کہہ لیں ریکیپ کر دوں گا. جو لاسٹ ویک یہاں پر تھے وہ مجھے بتائیں کہ کتنے کووننٹس ہم نے جو ہے وہ دیکھے. 3 دیکھے کووننٹ. کون کون سے کووننٹس؟ سالٹ, بلڈ کا, سالٹ کا, سینڈل کا کووننٹ. سو بلڈ کا کووننٹ جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ سرونٹ ہوڈ کو. سالٹ کا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ فرینڈشپ کو. اور سینڈل کا وراثت کو, میراث کو, ٹرانسفارمیشن آف انہیریٹنس. اور جو ہے یہ 3 کووننٹس ہیں. تو خدا نے جو ہے وہ تینوں کووننٹس کو ہمارے ساتھ باندھا کہ ہم جو ہے وہ خداوند کے خادم بھی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ خادم کا رول جو ہے وہ مسیح نے اپنے اوپر لیا اور اپنا خون جو ہے وہ بہایا. اور پھر اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں اب سے تمہیں نوکر نہیں بلکہ اپنا دوست کہوں گا. I'll call you my friends, you are not my servants anymore. اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آخری فسح کھایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ فسح کے اندر جو فسح کا جو سیڈر میل ہوتا تھا اس میں پریولنٹ تھنگ کون سی تھی؟ کڑوے ساگ پات ہوتے تھے. اور اس میں سالٹ جو ہے وہ ملایا, سالٹی واٹر جو ملایا جاتا تھا, کیونکہ سالٹ جو تھا وہ ان کے آنسوؤں کو ظاہر کرتا تھا, کیونکہ آنسو جو ہے وہ سالٹی ہوتے ہیں, سالٹ واٹر جو. تو کیا ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ کیا جاتا تھا. لیکن خداوند نے کیا کیا کہ اس دکھ کو, اس تکلیف کو, کیونکہ غلامی کی تکلیف تھی اسرائیل کے اوپر, کیونکہ وہ غلام تھے, اپنا لہو بہا کر غلامی کو اپنے اوپر لے لیا اور ان کو اپنا دوست بنا لیا. ان کے ساتھ جو ہے وہ نمک کھا لیا. جیسے کہتے ہیں ہم نے اس کا نمک کھایا. اور نمک کے ساتھ جو عہد باندھا جاتا تھا وہ دوستی کا عہد. اور ابراہیم کے ساتھ خداوند نے یہ باندھا جب ابراہیم کے ساتھ خداوند نے کھانا کھایا. اور بائبل ابراہیم کو خداوند کا دوست کہتی ہے. ہم بھی, خداوند نے ہمیں بھی اپنا دوست کہا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ کووننٹ جو ہم نے اسٹڈی کیا تھا وہ سینڈل کا کووننٹ تھا کہ جوتی کا اتارا جانا جو ہے وہ میراث کی تبدیلی ہے, چینج آف ہینڈز ان ٹرمز آف انہیریٹنس. اور آپ دیکھیں کہ اس کووننٹ کا جو ہے آغاز ہم کہاں سے ہوتا دیکھتے ہیں کہ موزس کو خداوند نے کہا کہ تو اپنی جوتی کو اتار اس پہاڑ پر, کیونکہ یہ جو جگہ ہے میں اب تجھے دوں گا. پھر جاشوا کو اور اس کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ اس سینڈل کو, یعنی جہاں تیری جوتی کا تلوا ٹکے گا, بیکاز آف دس سینڈل, بیکاز یو ہیو لینڈڈ یور فٹ آن دس پلیس, میں یہ جگہ تجھے دے دوں گا. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پیروں میں سے جوتی کو اتروایا تاکہ ان کے پاؤں کو دھو سکے. اور ان کو پھر جب ایسا کیا تو پھر then he gave them that news کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کر سکوں. So he actually talked to them about the inheritance. ٹھیک ہے نا. So sandal covenant جو ہے وہ inheritance کو ظاہر کرتا ہے. جو fourth covenant ہے جس کو ہم نے آج دیکھنا ہے, we will actually go through the study, وہ ہے betrothal covenant یا نکاح کا covenant یا شادی کا covenant, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارے لائف کا ایک سب سے کہہ لیں کہ one of the major elements of our families or of our life, کیونکہ ہماری زندگیوں میں جو مین ایونٹس ہیں وہ ان میں سے شادی جو ہے وہ کافی مین ایونٹ ہوتا ہے. اس پہ خرچہ بھی ہمارا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے ماں باپ کی شادی, پھر بچوں کی شادی, بہنوں بھائیوں کی شادی, تو یہ زندگی کے جو بڑے ایونٹس ہیں ان میں سے ایک ہے. obviously ہم دیکھیں کہ اپنی سالگرہوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن شادی کی سالگرہ کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پچھلے دنوں میں ہم نے ایڈیسن بھائی کے ساتھ یہ سیلیبریشن کی. تو بات یہ ہے کہ سو یہ جو کووننٹ ہے دس از ایکچولی the fourth major covenant جو خداوند نے ہمارے ساتھ باندھا ہے. ٹھیک ہے. اور شادی کا جو کووننٹ ہے وہ پہلے تینوں کووننٹس کو ملا کر بنایا گیا ہے. شادی کا کووننٹ پہلے تینوں کووننٹس کو ملا کر بنایا گیا ہے. خداوند نے وہ جو پہلے تینوں کووننٹس کو جب کمبائن کر دیا تو اس سے شادی کا کووننٹ بنایا ہے. So that also means کہ جو شادی کا کووننٹ انسانی لیول پر ہم باندھتے ہیں between a man and a woman, it's not between woman and a woman or man and a man, it's always between man and a woman, جو کہ بائبل کا ماڈل ہے. تو وہ جو کووننٹ ہے وہ ان پہلے تینوں کووننٹس کی جو ہے وہ مکسڈ شیپ ہے. اس کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک جمع کی ہوئی شکل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب خداوند نے آدم کے لیے ہوا کو بنایا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں ایک مددگار اس کی مانند جو ہے وہ بناؤں گا. سو ہم نے جو پہلے 3 کووننٹس کو دیکھا ہے, we must also see کہ ہماری جو شادی شدہ زندگیاں ہیں, ہماری جو فیملی لائف ہے, اس میں آیا وہ تینوں چیزیں پریزنٹ ہیں یا نہیں ہیں.
Do we serve each other? کیا as husband and wife ہم جو ہے وہ اس پہلے covenant کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ Do we serve each other? Are we willing to shed our bloods for each other? ٹھیک ہے نا؟ کیا as husband and wife کیا ہم اس بات کے لیے willing ہیں کہ میں جان دینے تک جو ہے وہ وفادار؟ بلڈ کووننٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جان دینے تک وفادار رہنا. اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کلیسیا کو کیا مینڈیٹ دیا گیا کہ اگر تو جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں کو اپنی مانند محبت کرو کیونکہ جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور مسیح نے کلیسیا کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنی جان دی ہے. تو کیا ہم وہ کووننٹ اپنی زندگی میں اپنی میرج میں اپنے جو میریٹل لائف ہے اس میں کرتے ہیں؟ ڈو وی اسٹینڈ کہہ لیں کہ فیتھفل ٹو دیٹ کووننٹ جو کہ بلڈ کا کووننٹ ہے؟ آر وی ولنگ ٹو ڈو دیٹ؟ اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کووننٹ کو سیکھیں جو میرج کا کووننٹ. سو پہلا اس کی جو شادی کی جو بات ہے اور جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو یہی بات کی جاتی ہے کہ until death do us part، ہمیں جب تک موت جدا نہ کر دے، ہے نا. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ایسا ہے ہماری زندگی میں. ڈو وی ریسپیکٹ ایچ ادر اپ ٹو دیٹ لیول ایز ہسبینڈ اینڈ وائف ایز پیرنٹس؟ اور بچے بھی جو ہیں since they are not married but they are kind of married to their parents. ایک لحاظ سے دیکھا جائے kids are actually married to their parents because ماں بچوں کے جو ہیڈ ہے وہ کون ہے؟ جب بیٹی ہے لکھا ہے کہ عورت کا سر جو اس کا شوہر ہے، لیکن اگر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کا ہیڈ کون ہے؟ کس کے نام کے ساتھ وہ چلتی ہے؟ اپنے باپ کے نام کے ساتھ. کس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ کے باپ کا نام، آپ کی ماں کا نام جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ مل کر چلتے ہیں. سو بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ مشورہ ہے کہ ٹیک یور پیرنٹس ایز اف یو آر ویڈڈ ٹو دیم ان دیٹ بانڈ، کہ آپ جو ہے وہ جان دینے تک وفادار رہیں گے اپنی فیملی کے. آپ جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے ایسے جو ہے وفاداری کے ساتھ. اینڈ آل آف دس ول اونلی کم وین یو ول ہیو اے ہارٹ آف اے سرونٹ. یسوع مسیح کیوں اس نے جان دی؟ کیوں اس نے جان دی مان لی؟ کیونکہ وہ خادم تھا. لکھا ہے کہ دیکھو میرا خادم کیسا اقبال مند ہو، بائبل میں لکھا ہے. So he came down and he was serving king. He was the king but he chose to be a servant king. Hallelujah. تو شوہر جو ہیں وہ اپنے فیملی کے کنگ ہیں لیکن they have to be a servant king, a serving king. They can't be the king کہہ لیں کہ کم جون ان جیسے کنگ نہ بنے، کہہ لیں کہ معمر گدافی جیسے کنگ نہ بن جائیں، کنگ عبداللہ جیسے نہ بنے، کنگ جیزس جیسے بنے. Why can't we be like ہم ایسے کیوں نہیں بنتے؟ So this is not dictatorship. Men are not dictators of their house and wives are not slaves of their house. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ are we serving our wives? Are we serving our husbands? Are we serving our kids? Kids, are they serving their parents? So then that covenant, that marriage covenant will be established into our houses. اور اگر تو یہ میں نہ صرف اپنی کلیسیا کو کہہ رہا ہوں بلکہ obviously بعد میں بھی لوگ سنیں گے. ایسے لوگ جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں they are not led by spirit of God. ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کو unrighteously accuse کرتے ہیں they are not led by the spirit of God. ایسے خامن جو اپنی بیویوں کو unrighteously accuse کرتے ہیں they are not led by the spirit of God. They are led by something else. کیونکہ جو spirit of God سے لیڈ نہیں ہے they are led by spirit of Satan یا spirit of darkness. کیونکہ all these things یہ سب چیزیں جو کہ breakage لے کر آتی ہیں شادیوں میں، disrespect لے کر آتی ہیں they are not led by the spirit of God. تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنا ہے. شادی کی پہلی بنیاد جو ہے، شادی کے کووننٹ کی پہلی بنیاد جو ہے وہ بلڈ کووننٹ ہے. That is the blood side of things. That's the servanthood side of things. That's the respect side of things. That's یہ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی جو روح ہے وہ شادی کی اسپرٹ ہے. تو شادی کے کووننٹ. دوسرا کون سا تھا؟ سالٹ والا. اور سالٹ کو پانی میں ملا دیا جائے تو پھر سالٹ پانی سے نکل نہیں سکتا، نہ پانی سالٹ سے نکلتا. سالٹ کو سالٹ میں ملا دیا جائے then they won't be separated. بائبل میں لکھے کہ ساری قربانیاں جو ہیں وہ نمک کے ساتھ نمکین کی جائیں گی. سو سالٹ کا کووننٹ ہے دوستی کا کووننٹ. You become one. اور لکھا ہے کہ وہ دونوں ایک بدن ہوں گے. جب ہوا کو لایا گیا آدم کے پاس اس نے کہا کہ یہ تو میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. یعنی کہ جیسا میرا گوشت ہے ویسا اس کا گوشت ہے، جیسے میری ہڈی ہے ویسے اس کی ہڈی ہے. مینس کہ اگر مجھے درد ہوگی تو اس کو بھی اتنی ہی درد ہوگی ایون دو کہ شاید زیادہ ہوگی. تو اس نے کہا کہ یہ میرے اندر سے نکلی ہے.
She can't be separated from it. یہ جو ہے وہ ہم ایک ہیں, جیسے نمک اور پانی, جیسے نمک اور نمک ایک ہے, اور دوستی کا جو ہے وہ رشتہ ہے. So you are your best friends as husbands and wives and as parents and kids. آپ جو بچے ہیں, آپ obviously ہم کئی دفعہ جو آج میں بھی اس چیز کو دیکھتا ہوں, ہماری جنریشن میں بھی لوگ, ہر بچہ جو ہے جب وہ ٹین ایج میں آتا ہے تو they think کہ ان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پتہ ہے. They actually always think they know more than their kids, کیونکہ ان کو اسکول میں نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں, نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں, and then they make these kind of claims. Mummy you don't know, Daddy you don't know, آپ کو کیا پتہ ہے کہ یہ کیا, مجھے تو جو ہے وہ میں نے تو یہ پڑھا ہے بک میں. But they don't realize کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے something else پڑھی ہو, لیکن جو concept ہے ان کو وہ پتہ ہے. They are باپ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے, جو مرضی کر لو. You cannot change that system جو خدا کی طرف سے. You might be more scientific in your approach. Obviously there is a gap of 20-30 years in generation. Obviously جب ہم ٹیلی فون کے ہم اس دور کے لوگ ہیں جب خط لکھے جاتے تھے. میرے ابو پاکستان جب ادھر تھے تو وہ ہمیں لیٹرز لکھتے تھے, کارڈز لکھتے تھے. آج کل جو ہے وہ obviously اسنیپ چیٹ کی جاتی ہے, آج کل جو ہے واٹس ایپ کیا جاتا ہے. لیکن that doesn't mean کہ things have changed. ہم نے اگر وہ چیزیں نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیوقوف ہیں, ہم نے زندگی کو دیکھا ہے. So things have always been the same. بائبل میں لکھا ہے کہ سورج کے نیچے, آسمان کے نیچے سب کچھ ویسا ہی ہے, کچھ بھی نیا نہیں ہے. So kids, you have to understand, you have to be friends with your parents. سب سے بیسٹ فرینڈ آپ کے کون ہیں؟ آپ کے ماں باپ ہیں. سب سے بیسٹ فرینڈ آپ کے کون ہیں؟ آپ کے بہن بھائی ہیں. سب سے بیسٹ فرینڈ ہسبینڈ اور وائف کا کون ہے؟ آپ کے اپنے میاں یا بیوی جو ہے. You are your best friends. ٹھیک ہے نا. There is one thing I can guarantee the kids کہ اگر آپ اپنے ماں کے پاس یا اپنے باپ کے پاس ایڈوائس کے لیے جائیں گے, they will never dodge you, they will never جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی وہ غلط صلاح نہیں دیں گے, آپ کو کبھی بھی وہ کھڈے میں نہیں گرا, آپ کو کبھی بھی جان کے وہ چلاکی کی بات نہیں کریں گے. میں بھی آپ کے دوست جو ہیں, آپ کے بہن بھائی دوست کہہ رہا ہوں, آپ کے اسکول کے فرینڈز, آپ کے دوسرے دوست ہیں, they might play a game with you, they might dodge you, وہ آپ کو ڈچ کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کے پیرنٹس ہیں, ان کی جو صلاح ہوگی, ان کی جو ایڈوائس ہوگی آپ کے لیے, that will be 100% pure ایڈوائس, اور وہ آپ کے لیے ترقی کی. اور کیونکہ ماں باپ کا دل جو ہے خدا نے اپنے جیسا بنایا. That love of parents in their heart is godly thing, that is not a worldly thing. اور یہ جو ہے یہ خداوند نے اس کو بنایا ہے. سو شادی میں, فیملی میں سیکنڈ تھنگ جو کہ ضروری ہے, جو مسٹ ہیو انگریڈینٹ ہے, وہ کیا ہے؟ سالٹ کا ہونا بڑا ضروری. ہانڈی میں اگر سالٹ نہ ہو تو مجھ برکی بات کی ہوتا ہے, تھوک دینا بندہ, کہتے ہیں یہ کیا ہے. اور لکھا ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ تھوک دیتا ہے انسان کو, وہ روندنے کے کام آتا ہے, وہ پیروں کے نیچے چلا جاتا ہے. یو آر دا سالٹ آف دا ورلڈ, تم زمین کے نمک ہو, تمہارے بغیر جو ہے. اینڈ وی مسٹ ریمبر کہ وی آر اے مسٹ انگریڈینٹ ان آور فیملی. وداؤٹ, اگر کسی کی فیملی میں 4 لوگ ہیں, 5 لوگ ہیں, 6 لوگ ہیں, 1 یا 2, without you your family is incomplete. And unless you realize that, and unless you respect that fact, unless you be friends with each other, don't be enemies with each other, اور ایک دوسرے کو disrespect نہ کریں, تو پھر یہ covenant ہماری زندگی میں پورا ہوگا. تیسرا کیا ہے کہ جو سینڈل کا covenant ہے, are we willing to wash our feet. میاں بیوی جو ہے وہ, ماں باپ, بچے ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں. Are you willing to do that? Jesus when he did that, جب اس نے پاؤں سے جوتی کو اتارا تو وہ جھک گیا اپنے شاگرد کو. حالانکہ وہ استاد تھا اور وہ شاگرد تھے, وہ چھوٹے تھے اس سے, لیکن he actually bowed in front of them, اور ان کے سامنے وہ جھکا اور اس نے ان کے پیروں کو پکڑا اور ان کو صاف کیا. اور اس نے وراثت کو جو ہے وہ آگے دیا. اور بچوں کو ماں باپ سے وراثت ملتی ہے. ماں باپ جب مر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تو ان کا سب کچھ کس کے حوالے ہو جاتا ہے؟ بچوں کے حوالے. پٹ جاتا ہے سب کچھ بچوں میں. تو جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ ماں باپ بچوں کے لیے کرتے ہیں. سو ریمبر ایوری تھنگ کہ وٹ ایور ہارڈ ورک یور پیرنٹس, اسپیشلی فار دا کڈس ہیئر, جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا باپ صبح اٹھتا ہے, ماں صبح اٹھتی ہے, کام پہ جاتی ہے, واپس آتے ہیں اور تھکے تھکائے سارا کچھ کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی کمنگ ٹو یو, یو ول انہیریٹ ایوری تھنگ, دیٹ از گوئنگ ٹو بی یور لائف, اور وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں. اینڈ دین یو مسٹ ریسپیکٹ یور پیرنٹس بیکاز آف دیٹ. ہو ول ڈو دیٹ؟ دنیا میں اور کون ہے جو آپ کے لیے اتنا کرے گا؟ کون ہے جو صبح آپ کے لیے 6 بجے اٹھے گا؟ کون ہے جو آپ کے لیے راتوں کا جاگے گا, اٹھ کے آپ کو. مجھے یاد ہے کہ میری بچپن کی ایک فونڈ میموری تھی کہ مجھے ہمیشہ بڑی رانگی ہوتی تھی کہ میں جہاں کہیں بھی سو گیا, کارپیٹ پہ, کرسی پہ, صبح اٹھتے تھے تو بیڈ میں اٹھتے تھے. سو دیٹ واز ون آف مائی موسٹ فیوریٹ تھنگ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہاؤ میں ادھر پہنچا کیسے, ہو ٹک می دیر. وہ ماں باپ تھے, جو میرا باپ تھا یا میری ماں تھی,
جو اٹھا کے پیار سے جو ہے، اب وہ پتہ نہیں کتنے بجے جو ہے وہ یہ کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر دیکھنا کہ میرا بچہ سویا ہے یا نہیں. دس از واٹ پیرنٹس آر ڈوئنگ، اور دس از ہاؤ فیملیز آر. اور یہ ہے کہ یہ کوننٹ ہماری زندگیوں میں ہونا بڑا ضروری ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں دیکھیں گے. بک آف ریویلیشن، پرکاشت واقعہ 21 چیپٹر ورس 9. ریویلیشن 21 ورس 9، مکاشفہ 21:9، پرکاشت واقعہ، پرکاش کی پوتھی 21 اور 19 میں 9ویں آیت لکھا ہے کہ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا کہ ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں. میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں. اور اس سے پیچھے ہی ہم جائیں اور چیپٹر 19 کی ورس 7 پڑھیں. لکھا ہے کہ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی، اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہے. یہ کون ہے برا کی بیوی؟ یہ کون ہے جس نے اپنے آپ کو جو برائڈ آف دا لیم جو ہے، دا وائف آف دا لیم، یہ کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں. تو چوتھا کوننٹ جو خداوند نے باندھا وہ بیوی کا کوننٹ ہے، شادی کا کوننٹ ہے، بیٹرودل کوننٹ ہے. اس کا آغاز جو ہے وہ جینیسس چیپٹر 1 میں ہوتا ہے. we'll go to Genesis chapter 1. اور پہلے دن کیا بنا، یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا آپ کو. پہلے دن کیا بنا؟ خدا نے کیا بنایا تھا؟ What God created on the first day? Light. He created the light as a source. اور چوتھے دن کیا ہوا کہ اس لائٹ کو خداوند نے کیا کیا؟ ورس 14 میں چوتھا دن شروع ہوتا ہے. خداوند نے اس لائٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا، خداوند نے اس لائٹ کے حصے کر دیے. اور جو لائٹ، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ کیسے ممکن ہے، سورج چاند تو چوتھے دن بن رہا ہے تو لائٹ پہلے کیسے تھی؟ ایوری تھنگ واز ایز ون تھنگ. اور یہ جو بگ بینگ تھیوری جو بات کرتے ہیں سائنسدان، یہ بیسیکلی اٹس ایکچولی ببلیکل کانسیپٹ، کیونکہ دے ڈونٹ ریئلائز کہ خدا نے پہلے لائٹ بنائی تھی اور چوتھے دن اس لائٹ کو حصوں میں تقسیم کر دیا. You can call it Big Bang, لیکن obviously that didn't happen over the billions of years. It happened with the word of God. خدا نے کہا اور ہو گیا. It happened like boom in a second کہہ لیں. خداوند جو ہے وہ کرنے والا ہے. So it didn't happen کہ جی وہ ایک لائٹ سورس تھا بہت بڑا اور وہ پھٹا اور پھر آہستہ آہستہ گھومتے گھومتے سارے جو ہے وہ دور دور تک چلے گئے. And then we are still traveling there. نہیں، ایسا نہیں ہے. God made one big light and then God said let it be divided into lights. اور خداوند نے ان کو سورج چاند اور ستاروں میں ڈیوائڈ کر ان کو پلیس کر دیا within light, within a moment. دوسرے دن خداوند نے کیا بنایا تھا؟ خداوند نے کہا تھا کہ پانی جدا ہو جائیں اور فضا بنے، ہوا بنے، اور جو ہے وہ پانی جو ہے نیچے جو ہے پانی اور فضا کو جو ہے وہ بنایا. اور پانچویں دن خداوند نے کیا کیا کہ پانیوں کو جو مچھلیوں سے پیدا بھر دیا اور پرندوں کو فضا میں بھر دیا. سو کیا ہوا کہ دوسرا اور پانچواں دن جو ہے سیکنڈ اینڈ ففتھ ڈے آر ریلیٹڈ بیکاز واٹ گاڈ کریٹڈ آن سیکنڈ ڈے ہی ایکسپینڈیڈ آن ففتھ ڈے. ٹھیک ہے نا. سو دوسرے دن کیا ہوا کہ خدا نے فضا بنائی اور پانی بنایا، اور پانچویں دن اس فضا میں پرندے بنائے اور اس پانی میں مچھلیاں پیدا کر دی. اور تیسرے دن خدا نے کیا کیا تھا کہ سمندر کو کریٹ کیا اور پانی کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور خشکی بنائی. تو خداوند نے زمین جو ہے وہ بنائی، خشکی کو پیدا کیا. اور چھٹے دن کیا کیا کہ خداوند نے اس خشکی میں سے جانوروں کو پیدا کیا، اور یہ جو درخت وغیرہ یہ سب کچھ تیسرے دن بنے، اور اس خشکی میں جو ہے وہ اس مٹی سے جو ہے وہ سارے جانوروں کو پیدا کیا. سو تیسرا اور چھٹا دن جو ہے وہ آپس میں جوڑا ہے. The reason why I'm telling you this کہ everything God created was created in pairs. pairs میں بنائی گئی، یعنی پہلے کا جوڑا چوتھا، دوسرے کا جوڑا پانچواں، تیسرے کا جوڑا چھٹا. ٹھیک ہے. There was one day جس کو پیر میں نہیں بنایا گیا، جو کہ کون سا دن ہے؟ سبت کا دن ہے. 7th day. کیوں ہفتہ جو ہے وہ 7 دنوں کا ہے؟ خداوند نے کیوں اس کو ایسے رکھا؟ بیکاز خداوند نے اس کا جوڑا کوئی نہیں بنایا. اس کا جوڑا کون تھا اس دن پر؟ کون جڑے تھے اس دن؟ کیونکہ آدم کو بالکل اینڈ پہ بنایا. اور آپ کو پتا ہے کہ بعد میں جا کر آدم کے لیے خداوند نے کہا تھا کہ جی اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے،
سو خداوند نے پہلے آدم کو کس چیز میں داخل کیا؟ خداوند نے اس کو سبت میں داخل کیا، آرام میں داخل کیا. And then God showed Adam کہ who's your جوڑا، آپ کا جوڑا کون ہے، who's your pair, it's God himself. Hallelujah. خداوند جو ہے وہ جوڑا ہے. سبت کا جوڑا کون ہے؟ خدا ہے. ہمارا جوڑا کون ہے؟ سبت ہے. Hallelujah. ہم اس دن میں خداوند کے ساتھ مل گئے. We spent time. Our father Adam جو ہے اس نے خداوند کے ساتھ اس کے قدموں میں بیٹھ کے ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کیا. جیسے کلام میں لکھا ہے کہ میں تجھے برے کی بیوی دکھاؤں. اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. سو ایڈمس فرسٹ ایکسپیرینس کیا تھا کہ جب وہ پیدا کیا گیا اس کو خداوند نے، اور اس کو جو ہے جو ہمارے ماں باپ کہہ لیں یا آدم کہہ لیں، ان کو خداوند نے جو ہے وہ اپنے آرام میں داخل کیا. یہ جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہوا، یہ جوڑا جو ہے وہ خداوند نے اس کو بنایا. لیکن کیا ہوا کہ آدم نے جب دنیا کو دیکھا، اس کے پاس جانور ہے تو لکھا ہے کہ سارے جانور جو تھے جوڑے جوڑے تھے، کیونکہ ہر چیز خدا نے جوڑوں میں بنائی تھی. تو اس نے کہا کہ جی ابھی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے، کھوتا بھی دیکھا، شیر بھی دیکھا، گھوڑے بھی دیکھے، سارا کچھ دیکھا. اینڈ دین ہی سیڈ کہ میرا جوڑا کہاں پہ؟ ٹھیک ہے. اینڈ دین گاڈ سیڈ کہ میں اس کی ماں نے دیکھ مددگار بنا. ہوا کیا کہ obviously یہ خدا کا پلان تھا. I'm not going to comment on anything کیونکہ بائبل ہے اور یہ کفر ہوگا اگر میں اس کے بارے میں کچھ کہوں. لیکن کیا ہوا کہ ایڈم کا جو ایڈم اس چیز کو، اس پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑا سا چوک گیا کہ اس نے اس کو یہ، یعنی کہ چاہے وہ ایک تھا، چاہے وہ پھر اس سے پسلی سے نکل گئے، he should have still remembered کہ ہمارا جوڑا کون ہے. ہم کلیسیا ہیں اور ہمارا جوڑا کون ہے؟ خداوند ہے. ٹھیک ہے. ہوا کیا کہ دونوں نے پھر گناہ کر لیا. and then they fell، اور وہ گر گئے، اور پھر ان کا خداوند کے ساتھ جو جوڑا تھا وہ ٹوٹ گیا. کیونکہ خداوند جو ہے وہ ناراض جوئے میں نہیں جڑتا. خداوند نے کہا کہ ناراض جوئے میں، ان ایون یوک میں آپ نہیں جڑ سکتے. اینڈ بیکاز آف سن دیٹ بانڈ واز، جو ہے وہ جو بانڈ ہے، شادی کا بانڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اور اس کو ریسٹور کرنے کے لیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے پھر جب آدم کی نسل میں سے ایک نسل کو چنا، اور اس میں سے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ابراہیم کو چنا گیا، ابراہیم سے اسحاق اور یعقوب کو، اور پھر یعقوب کی نسل کو چنا گیا. اور جب ان کو باہر نکالا خداوند نے، تو پھر شادی کی ایک اور رسم ہمیں نظر آتی ہے. ایکسوڈس میں جائیں گے چیپٹر 24 میں، خروج کی کتاب، کوچ کی کتاب چیپٹر 24 میں. اور اس کی 4 ورس سے پڑھوں گا. لکھا ہے کہ موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے. اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے سامنے گزرانے. موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا، یعنی کہ بالز میں رکھا، اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا، خون کا کووننٹ. ٹھیک ہے. پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے. اور پھر موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا کہ دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے. دیکھو اس عہد کا خون جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے. سیم ورڈز اور کس نے یوز کیے تھے؟ خداوند یسوع مسیح. یہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اور قوم جو ہے وہ خداوند کے سامنے پہاڑ پر کھڑی ہے. اور عہد نامہ جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عہد کیا ہوتا ہے، کووننٹ کیا ہے، جو آپ کو وربلی جو آپ کمٹ کرتے ہیں، اور عہد نامہ کیا ہے جو آپ کو وہ لکھ کر دے دیا جاتا ہے. جیسے ایک ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کا جب نکاح ہوتا ہے تو وہ وربلی ایک دوسرے کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں، لیکن نکاح نامہ جو ہے وہ ان کی اس کمٹمنٹ کا نشان ہے. سو عہد نامہ جو ہے، یہ کلام جو شریعت ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ لکھ کر دے دیا گیا، اور موسیٰ نے اس کو پڑھ کر سنایا. تو موسیٰ نے یہاں پر کاہن کا کام کیا ہے. He actually is the priest جو کہ ان کی شادی کروا رہا ہے. اور شادی کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ خدا کے درمیان اور قوم بنی اسرائیل کے درمیان. جب انہوں نے نکاح نامہ سنا، اس عہد کو سنا، تو انہوں نے کیا کہا؟ We do، ہم یہ کریں گے. جیسے ایک دلہا دلہن کہتے ہیں کہ I do، we will do that، جو بھی کہا جا رہا ہے ہم کریں گے. اور خون لے کر وہاں پر چھڑک دیا گیا اور عہد جو ہے وہ باندھ دیا گیا. This is where God then took Israel to be his bride. اس نے اسرائیل کو لیا کہ وہ میری دلہن، میری بیوی بن جائے. لیکن کیا ہوا؟ ان میں سے کتنے لوگ جو تھے وہ بیابان میں سے آگے جو گئے؟
only 2. कौन कौन से थे? मोसेस भी नहीं गया था, जोशुआ, और दूसरा कौन था? केलब एंड यशुआ, कालेब और यशुआ, ये 2 लोग थे बस जो आगे गए थे, बाकी कोई भी नहीं गया। और फिर क्या हुआ कि जब नई नस्ल आई तो खुदावन ने फिर कवेनेंट दिया। मेरे साथ देखें इस्तिस्ना की किताब, उसका 29 चैप्टर, बुक ऑफ डिट्रोनोमी, विस्तार, उसका चैप्टर 29, डिट्रोनोमी चैप्टर 29। आपको पता है कि एक्सोडस में इसराइल की पहली नस्ल थी और डिट्रोनोमी में इसराइल की दूसरी नस्ल थी। सारे लोग जो है वो मर गए थे बियाबान में, एंड द सेकंड जनरेशन केम अलोंग, और खुदावन ने उनके साथ अपना कवेनेंट जो है वो डिट्रोनोमी में रिन्यू किया था। उसकी पहली है चैप्टर 29 वर्स 1 में लिखे, इसराइलियों के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावन ने मूसा को मोआब के मुल्क में दिया, उसकी बातें ये हैं। ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ ऊरब में बांधा था। मीन्स के जो कवेनेंट मूसा ने पढ़ा था और जब बनी इसराइल ने कहा था कि वी विल डू दैट वाज अ डिफरेंट कवेनेंट, और ये जो है ये डिफरेंट कवेनेंट है। ये किन के साथ बांधा गया है? वर्स 12 में लिखा हुआ है कि खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता है, उसकी कसम में जिसे वो आज तुझसे खाता है, शामिल हो, और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम करार दे। और फिर अहद में 15वीं आयत में लिखा है, 15 वर्ष पढ़े कि 14वीं में, कि मैं इस अहद और कसम में फक्त तुम ही को नहीं बल्कि उसको भी जो आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर यहाँ हमारे साथ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन हमारे साथ यहाँ नहीं, इसमें शामिल करता हूँ। सो ये जो सेकंड कवेनेंट है, जिसको न्यू कवेनेंट कहा जाता है, जिसको दोबारा बांधा गया है, उसमें कौन कौन शामिल है? वो नस्ल जो उस वक्त खड़ी थी और बाकी तमाम लोग जो बाद में आएंगे। इसमें कौन कौन फिर शामिल है? हम भी शामिल हो, ठीक है, एवरीबॉडी जो के बाद में आएंगे। और इस अहद को बांधने के लिए जो इसका पहले अहद का क्या हुआ था कि जानवर कुर्बान किए गए थे, उनका खून लेकर छिड़का गया था। लेकिन इस अहद के लिए क्या हुआ? इस कवेनेंट के बांधने के लिए अगले चैप्टर की वर्स 6 में देखें, जब इस अहद को बांधा जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? चैप्टर 30 वर्स 6 में देखें, लिखा है कि खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के क्या करेगा? दिल का खतना करेगा। पहले अहद में जिस्म का खतना किया गया था, दूसरे अहद में जो कि नया अहद है, इसमें दिल का खतना किया गया, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। और इस अहद में जो है गवाह किसको बनाया गया है? वर्स 19 में लिखा है, आपको पता है कि शादी के लिए 2 गवाहों की भी जरूरत होती है। मैं आज के दिन किसको? आसमान और जमीन को तुम्हारे खिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत और बरकत और लानत को तेरे आगे रख दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग है। वो मिसिंग चीज क्या है? कि जैसे मूसा ने उस वक्त कहा था कि ये वो खून है इस अहद का जो तुम्हारे लिए बहा रहा है इस वक्त छिड़का है। Nobody did that. किसी ने वो खून नहीं बहाया, क्योंकि दिल के खतने के लिए जो खून बहाया जाना था वो अवेलेबल ही नहीं था। जिस्म के खतने के लिए तो आपके पास अवेलेबिलिटी थी, लेकिन दिल के खतने के लिए कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं। वो खून फिर किसने बहाया? यीशु मसीह ने। उसने कहा कि ये है वो शहद का खून जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया जाता है, बगैर खून बहाए माफी नहीं। और उसने अपनी जान कुर्बान करके वहां पर जो है वो उस तलाक को जो कि खुदावंद और इसराइल के दरमियान में हो गई थी, जैसा यिर्मयाह की बुक में भी लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि मैंने इसराइल को तलाक दे दी। वो मेरी बीवी थी लेकिन मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि वो गैर मर्दों के पीछे यानी कि गैर माबूदों के पीछे चली गई, बुत परस्ती में पड़ गई। और हम सब ने गुनाह किया खुदा के जलाल से महरूम हो। और वाहिद जो है रीजन, वाहिद कह लें कि सोर्स टू कम बैक टू दैट कवेनेंट एंड टू मेक श्योर के खून बहाया जाए, सॉल्ट जो है वो मिक्स किया जाए, सैंडल उतारी जाए। देयर इज ओनली वन सोर्स एंड दैट सोर्स इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, यीशुआ मसीह, यीशु मसीह जो है वो उसने आकर अपने अंदर सारा कुछ किया। और उसने जब अपने शागिर्दों को रोटी तोड़ कर दी, उसने कहा कि ये लो मेरा बदन जो मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, और ये मेरा खून जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, क्योंकि ये उस अहद का खून है। क्योंकि और वो अहद कहाँ पे लिखा हुआ है? नया अहद यहाँ पे लिखा हुआ। और उस चीज से हमारे दिलों का खतना हो गया। और हमारे दिलों के खतने से क्या हुआ कि हम बर्रा की बीवी बन गए।
اور لکھا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، اپنی مانند محبت رکھو، نازک ظرف جان کر، کیونکہ جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ، اور دس از ہاؤ وی کین انٹر دا فورتھ کوننٹ جو کہ شادی کا کوننٹ ہے. وہ کیا ہے کہ جب ہم بیوی بن کر جو ہے وہ خداوند کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. لکھا ہے کہ برہ کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اس نے کپڑے پہن لیے ہیں. اور کپڑے کب پہنے جاتے ہیں؟ لکھا ہے کہ تم سب جتنوں نے بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. اور وہ شخص جو تھا جو کہ بغیر کپڑوں کے، بغیر شادی کے کپڑوں کے اندر گیا شادی میں، انہوں نے کہا تو کتنے آ گئے، اور انہوں نے اس کو باہر نکال دیا because he was not wearing those clothes. اور مسیح کو پہن لیا. بپتسمہ اس لیے ضروری ہے. اور خداوند نے کیا کہا تھا؟ رومیو کے خط میں لکھا ہے، پولس نے لکھا کہ اگر عورت کا شوہر زندہ ہے تو وہ دوسرے کی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے کسی کو مرنا ضروری ہے. اور وہ پہلا شوہر کون ہے؟ ہماری پرانی انسانیت. اس نے کہا کہ ہائے یہ کیسی شریعت، مجھے میرے بدن کی شریعت سے، بدن سے، اس کمبخت بدن سے کون آزاد کرے گا؟ تو کیا ہوا کہ ہماری پرانی انسانیت جو ہے پہلا شوہر ہے، اور جب بپتسمہ میں جاتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں. بیوی بھی مر گئی، پہلا شوہر بھی مر گیا. جب نکلتے ہیں تو اس لیے اس نے کہا نا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا بڑا ہی ضرور ہے، کیونکہ جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ آزاد ہو کر آتے ہیں، آپ نئے ہو کر آتے ہیں، آپ کا پہلے شوہر سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. And then you are ready to be married and to be taken into that covenant with the Lord himself. اور کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو مار لیا، اپنے شوہر کو مار دیا وہاں پر، اور پھر اب آپ آزاد ہیں. اور اب آپ جیسے روت کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ روت کے کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہ غیر قوم کی تھی اور اس کا شوہر جو تھا وہ قحط کے دوران کیا ہوا؟ مر گیا. اس کے بعد اس کو پھر خداوند نے جو ہے وہ موقع دیا کہ وہ بویز کی بیوی بن سکے، اور اس سے پھر آگے راست باز نسل یعنی داؤد پیدا ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی روت کی مانند ہیں کہ ہمارا پہلا شوہر جو ہے وہ مر گیا ہے، اب ہم بویز یعنی یسوع مسیح کی چادر کے نیچے ہیں اور اس کے کوننٹ میں شامل ہیں. دس از دا کوننٹ آف میرج. اور سارا کچھ اس کے اوپر اب کھڑا ہے، پوری کلیسیا کا کام جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہے. اور کلیسیا کے اوپر اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آ سکتے، because we are married to the Most High, the Ancient of Days, the Lord God himself. Hallelujah. ہم خداوند کے ساتھ betrothed میں، ہم اس شادی میں جو ہے وہ جڑ چکے ہیں. اور اب ہمارا فرض کیا ہے کہ لکھا ہے کہ آخری چیپٹر میں جائیں گے، بک آف ریولیشن چیپٹر 22 مکاشفہ، کیونکہ ہمیں تو وہ کپڑے دے دیے اور تیاری ہمیں کہا گیا کہ دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. لیکن کیا ہے 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ورس 14 میں مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. Blessed are those who wash their garments, کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. وہی شہر میں داخل ہوں گے جن کے کتاب میں نام ملیں گے. ہم زندگی کے درخت کو حاصل کریں گے. اور 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات، جیسا بھی ہم نے گیت میں بھی کہا. خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے.